اللہ نے اپنا تعارف بعد میں کروایا، پہلے ہادیانے پر حق کا تعارف کروایا۔ یعنی عزیزان گرامی، آج اس اشرے میں ہم مسلسل قرآن اور ہدایت کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے۔ اب عزیزان گرامی، جب موضوع سمجھ میں آ جائے گا تو گفتگو کا لطف آئے گا۔ پروردگار عالم نے ہادیانے پر حق کو نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے اپنے ہادی کا تعارف پہلے کروایا ہے، اپنا تعارف بعد میں کروایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا تو آمنہ کا لال خاندان بنی ہاشم کا چشمہ چراغ عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا ہدایت کے لیے مکے کی گلیوں میں نکلنے لگا۔ اب جیسے مکے کی گلیوں میں آیا تو عرب کے بڑے 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 مشرکین نے محمد مصطفیٰ کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہا کہ تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے؟ کہا ہاں، میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ کہ تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ تم اس کے رسول ہو؟ کہ ہاں، میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ تو مشرکین نے کہا کہ ہم تم پر کیسے ایمان لائیں، ہم تمہاری بات پر کیسے ایمان لائیں؟ تو تم تو دکھنے میں ہم جیسے لگتے ہو، چلتے بھی ہماری طرح ہو، پھرتے بھی ہماری طرح ہو، دکھتے بھی ہماری طرح ہو، کھاتے بھی ہماری طرح ہو، پیتے بھی ہمارے طرح ہو۔ یعنی عزیزان گرامی، نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ مشرک کا مزاج ہے، مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب تک یہ ایک مرتبہ میرے ضرور پر ضرور پڑھ لیے گا محمد۔ اور یہ اپنے نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ آپ آگے کو آ جائیں، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تھوڑا سی آگے کو آئیں، آگے بڑھیں، تھوڑا سا آپ میرے سامنے آئیں گے تو مجھے زیادہ دیکھ سکیں، پریشانی نہ ہوگی۔ اور میں بلکہ آپ کو بلا فضل کے ماننے والے ہیں، آپ کے اندر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جب قرآن اور ہدایت کا تعارف کروایا اور قرآن کے اوپر گفتگو کی اور ہدایت کے اوپر میں نے ہادی کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہدایت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے حبیب کو حکم دیا کہ میرے حبیب جاؤ ہدایت کرو، اور کائنات کا نبی جب ہدایت کرنے کے لیے
گرامی اس لیے کہ علی کو چوتھے نمبر پہ لانے کے لیے آپ نے بزرگوں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، آپ نے عورتوں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ علی گرامی اگر کلمہ پڑھنے والے کی فہرست بنانی ہے تو بتاؤ پتھروں میں کس کا پتھر لے والے کلمہ پڑھا؟ جانور میں پہلے کس جانور نے کلمہ پڑھا؟ اسلام کے دائرے میں، سورج اسلام کے دائرے میں ہے، چاند اسلام کے دائرے میں ہے، سنگریزے اسلام کے دائرے میں ہے، جمادات اسلام کے دائرے میں ہے، نباتات اسلام کے دائرے میں ہے۔ یہ سب کچھ اسلام کے دائرے میں ہے نا، تو مجھے بتاؤ کیا سورج نے کبھی کسی کے کان میں آ کے کلمہ پڑھا؟ یا علی غور تو کیجیے، بھائی سورج نے کبھی کسی کے کان میں آ کے کلمہ پڑھا؟ چاند نے کسی کے کان میں آ کے کلمہ پڑھا؟ نہیں جناب، ان کی فطرت میں اسلام ہے۔ غور تو کیجیے عزیز سامعین گرامی، بھائی سورج اسلام کے دائرے میں ہے، چاند اسلام کے دائرے میں ہے، ستارے اسلام کے دائرے میں ہے، نباتات اسلام کے دائرے میں ہے، حیوانات اسلام کے دائرے میں ہے، جمادات اسلام کے دائرے میں ہے۔ تو کیا ان میں سے کسی نے کسی کے سامنے کوئی آگے کلمہ پڑھا ہو؟ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو کہ کائنات کے آخری لمحات میں سورج نے آگے کان میں کلمہ پڑھا ہو، چاند نے تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ اچھا اگر مسلمان نہیں ہے تو اللہ کبھی کافر کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ کبھی کافر کی قسم نہیں کھاتا، اور قرآن بھرا پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ڈھک کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ جم کے بیٹھ جائیں گے تو مولوی جم جائیں گے. ایسے کیا کہا بولو اسلام من سماوات ہے ومن فی الارض. یہ کائنات کا بدل اسلام کے دائرے میں ہے. کائنات کا بدل اسلام کے دائرے میں ہے. عزیزان گرامی جب تو صحیح بخاری کی یہ حدیث صرف ہوئی نا کہ صحیح بخاری نے کہا کہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. بھائی سورج مسلمان چاند مسلمان اسلام کے دائرے میں کائنات کا بدل اسلام کے دائرے میں. صحیح بخاری نے کیا کہا کہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. چاہے کافر کے گھر میں ہو, کتنا بڑا جملہ ہے, چاہے مشرک کے گھر میں ہو, لیکن جب وہ پیدا ہوا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا. اب ماحول کے اثر نے اسے مشرک بنا دیا, ماحول کے اثر نے اسے کافر بنا دیا. یار اور تو کیجیے عزیزان گرامی, آج میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے کے اندر تو میرے پاس کچھ نوجوان دوست آئے. آ کر کہنے لگے جناب یہ جرمنی سے آئے ہیں صرف عزاداری کرنے کے لیے, یہ انگلینڈ کینیڈا سے آئے ہیں صرف عزاداری کرنے کے لیے, یہ سکھر سے آئے ہیں صرف عزاداری کرنے کے لیے. میں بڑے شوق سے ان کی سن رہا تھا اور میں ان کی تعریف بھی کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ جناب بابا ماشاءاللہ سے یہی ہونا چاہیے کہ اپنے علاقے کو انسان بھولے نہیں, اپنے علاقے کو انسان اگنور نہ کرے, اپنے علاقے میں آئے عزاداری کرے. لیکن جب وہ چلے گئے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جناب یہ کینیڈا سے آئے ہیں تو ان کا کمال نہیں ہے, یہ سکھر سے آئے ہیں تو ان کا کمال نہیں ہے, یہ جرمنی سے آئے ہیں تو ان کا کمال نہیں ہے. اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے. یہ اداکار نہیں تھے, آپ کا وہ نہیں فرما رہے. عزیزان گرامی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں, کہنے لگے جناب بنی سے حسین برپا کرنے آئے ہیں, عزاداری کرنے آئے ہیں, یا حسین کرنے آئے ہیں, یا علی کرنے آئے ہیں, یا علی کرنے آئے ہیں. تو عزیزان گرامی میں نے سوچا کہ جناب یہ علی کر رہے ہیں, علی کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ان کا کمال نہیں ہے, یہ ان کا کمال نہیں ہے, کمال تو ان کے والدین کا ہے. اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو یہ نہ عزادار تھے, نہ یہ علی والے تھے, نہ یہ حسین والے تھے, تو یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے. اب ان کے پالنے والوں نے انہیں عزادار بنا دیا, ان کے پالنے والوں نے انہیں علی کرنے والا بنا دیا, ان کے پالنے والوں نے انہیں یا حسین کا حسین کرنے والا بنا دیا. تو عزیزان گرامی میں نے سوچا کمال تو ان کا نہیں ہے, کمال تو ان کے والدین کا ہے. تو اب جو بھی علی کرتا ہوا دکھائیں گے, جو بھی یا حسین کرتا ہوا دکھائیں گے, اس کی تعریف نہ کرنا, اس کے باپ کو اچھا کہنا, اس کی ماں کو اچھا کہنا کہ بھائی علی والی تھی, باہر دیش سے علی والا بنا دیا. اگر کوئی علی کی مخالفت کرتا ہوا دکھائیں گے تو اسے نہ کہنا, اس کی ماں کو برا کہنا کہ یزیدی تھی, باہر بول کے یزیدی والا. اس لیے کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے یاری کہنا سکھایا ہے. اب آپ اس کا کمال آپ کا نہیں ہے, یہ کمال آپ کی ماں کا ہے. اور سید بخاری نے کہا کہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے پالنے والے اسے پال پوس کے حسینی بنا دیتے ہیں, یہودی بنا دیتے ہیں, علی والا بنا دیتے ہیں, حسین والا بنا دیتے ہیں. کائنات کا بدل اسلام کے
یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتکم هؤلاء الخمسة الذین هم تحت النساء. سورج کا احترام بتایا اور پھر سورج کو مخاطب کر دیا ایک ملائکہ سنو جس سورج کی میں قسم کھا رہا ہوں نا وہ معتبر صحیح وہ عظیم صحیح وہ اعلیٰ صحیح لیکن اس سورج کو میں نہ بناتا لیکن اگر اسی طریقے سے آپ کی خاموشی کا سمندر بن رہا اور میں نہ توڑ سکوں تو میں مایوس ہو جاؤں لیکن کوئی دور نہیں. سورج کی قسم کھائی اسلام کے دائرے میں چاند کی قسم کھائی اسلام کے دائرے میں اور پھر کہا اے رمو یا ملائکتی یا سکان السماواتی اے ملائکہ اے آسمان میں رہنے والے سنو پروردگار تیرے پاس لفظوں کا ذخیرہ ہے لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ملائکہ اے آسمان میں رہنے والے سنو. ملائکہ کیا آسمان میں نہیں رہتے؟ کیا ملائکہ آسمان میں نہیں رہتے؟ بھائی بتلانا یہی تھا کہ ملائکہ اور ہے آسمان میں رہنے والے اور ہے. یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا. میں سورج کو نہ بناتا میں چاند کو نہ بناتا میں زمین کو نہ بناتا میں ستاروں کو نہ بناتا میں کہکشاؤں کو نہ بناتا نہ میں ہواؤں کو چلاتا نہ میں سمندر میں طوفانی پیدا کرتا نہ میں سمندر میں روانی پیدا کرتا نہ میں کشتیوں کو بناتا نہ میں ہواؤں کو بناتا نہ میں فضاؤں کو بناتا. میں نے سب کچھ بنایا ہے ان پانچ کے لیے
آپ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ نوجوان دوست جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یقیناً نمازی ہے، ہاتھوں پہ نشان ہے نمازی، نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے مولا سلامت رکھے۔ آپ فخر سے بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تھوڑا بولتے ہیں دیتے ہیں، ٹھیک، عبادت الہی کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ نماز کس نے بتائی؟ کیا مولا حضور یہ نماز کس نے بتائی؟ یہ حج کس نے بتایا؟ یہ زکات کس نے بتائی؟ کب میٹھے میٹھے مدنی والے نبی نے بتایا؟ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں میٹھے میٹھے مدنی والے نبی نے بتایا، روزہ رکھ رہے ہیں میٹھے میٹھے مدنی والے نبی نے بتایا، زکات دے رہے ہیں میٹھے میٹھے مدنی والے نبی نے بتایا۔ اچھا تمہیں خود کو کچھ نہیں پتا؟ کہ نہیں ہمیں خود کچھ نہیں پتا، نبی نے بتایا۔ ارے کسی کو تو وحی ہوئی ہو کہ نماز پڑھو، ہمارے کو تو وحی نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی، ہمارے کو تو وحی نہیں ہوئی کہ ہم روزہ رکھیں۔ بھائی نبی نے بتایا، اچھا جنت میں جاؤ گے؟ ہاں الحمدللہ جنت میں جائیں گے، جنت دیکھیے، اچھا جس نبی نے بتایا اس کو دیکھا ہے؟ تو کیجیے علی تعالی گرامی، میں پوری توجہ کہوں گا، علی تعالی گرامی نماز پڑھتے ہیں نبی نے بتایا، زکات دیتے ہیں نبی نے بتایا، جنت میں جائیں گے نبی نے بتایا، حوریں ملیں گی جنت میں حوریں ملیں گی نبی نے بتایا۔ یعنی علی تعالی گرامی آپ نے حوروں کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، جنت دیکھی نہیں، ایمان ہے۔ آپ نے آدم کو دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا؟ نوح کو دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا؟ ابراہیم کو دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا؟ موسیٰ کو دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا؟ عیسیٰ کو دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا؟ عزیزان گرامی مانتے ہو کیا ایمان ہے؟ آدم ہے تو ہے، نوح ہے تو ہے، ابراہیم ہے تو ہے، موسیٰ ہے تو ہے۔ عزیزان گرامی دیکھا نہیں مانتے ہیں، جنت نہیں دیکھی مانتے ہیں، آدم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، کس نے بتایا؟ عزیزان گرامی کہیں گے آمنہ کے دان نے بتایا۔ عجیب مسلمان ہو جو چیز دیکھی نہیں اسے مان رہے ہو، اور جسے نبی نے دکھایا بھی ہے بتایا بھی ہے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے نبی نے دکھایا بھی ہے بتایا بھی ہے، اس پر ایمان نہیں، یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ اول بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ اگر میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھ لوں کہ مجھے بتاؤ کہ وہ اول کیسے ہے، بھائی اب میں کچھ بولوں اور پوری ذمہ داری سمجھا، آپ مجھ سے حوالہ لے سکتے ہیں، ایک ایک لفظ کا حوالہ لے سکتے ہیں۔ اللہ اول ہے کیسے ہم دیکھتے ہیں؟ بھائی اول تو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا جس کی کہیں سے شروعات ہو۔ غور کر کیجیے، کوئی مجھے آپ کا پسند رکھے، کوئی آپ پسند رکھے، بھائی اللہ اول ہے، اول کے لیے لفظ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کی کہیں سے ابتدا ہو۔ اچھا وہ ظاہر بھی ہے، ظاہر کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظاہری دکھائی دے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ باطن بھی ہے، اچھا جب وہ باطن ہے تو پھر ظاہر نہیں ہے تو وہ پھر اللہ کیسا ہے؟ غور تو کیجیے عزیزان گرامی، اچھا وہ اللہ آخر بھی ہے، آخر وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہو، اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، نہ وہ ابتدا ہوتا ہے نہ وہ انتہا ہوتا ہے، مگر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو عزیز ہے، وہ تو حکیم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو مکلم ہے، وہ تو باسط ہے، وہ تو کبیر ہے، وہ تو متکبر ہے، وہ تو مہیمن ہے، وہ تو محیط ہے۔ اے میرے پالنے والے، تو
تو آخر ہے تو ہماری توحید چلی جاتی ہے کہ اے نادانو سنو کنتو کنزن مخفیاً میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں آپ ابھی تک خاموش ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اے آل محمد سب سے پہلے ہم نے تمہیں حل کر دیا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں اے آل محمد ہم نے تمہیں خلق کر دیا پہلے تو خلق کیا پہلا چلا گیا تو دوسرا آ جائے گا دوسرا چلا جائے گا تو تیسرا آ جائے گا تیسرا چلا جائے گا تو چوتھا آ جائے گا آپ نے توجہ نہیں فرمائی عزیزان گرامی یہ راز تب کھلا کہ جب کائنات کے نبی نے خاندان بنی ہاشم کے چلے چراغ نے عبد المطلب کے بیٹے نے عبداللہ کے بیٹے نے آمنہ کے لال نے غدیر خون کے میدان میں علی کو مولا بنایا اس وقت یہ راز ظاہر ہوا
وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. 17 اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا. منبر بنانے کے بعد آمنہ کے لال نے علی کو دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا دیا. اب کائنات کا نبی چھپ گیا. دیکھ رہے نبی کو تھے, دکھائی علی دے رہا تھا. دیکھ رہے نبی کو تھے, دکھائی علی دے رہا تھا. لوگ نبی کو ڈھونڈ رہے تھے, دکھائی علی دے رہا تھا. لوگ نبی کو دیکھ رہے تھے, دکھائی علی دے رہا تھا. پتا چلا کہ آنے والا محمد, جانے والے محمد, جانے والا محمد, آنے والے محمد کو ہاتھوں میں بلند کرنے کے رہا تھا کہ منزل کو مولا ہو وہاں علی میں مولا. مقصد کچھ اور تھا. کہا کہ دیکھو تم میں سے جو یہاں پہ آ گیا ہے اس پر واجب ہے اسے علی کا پیغام دے جو نہیں آیا. جو سن سکتا ہے وہ سن لے اور جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھ لے. جو ہے وہ سن لے, جو نہیں آیا اسے جا کے بتا دے. ہر باپ پر یہ فرض ہے اپنے بیٹے کو علی کی ولایت کا پیغام دے. اب جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا, جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھے گا وہ علی کی ولایت کا پیغام دے گا. عزیزان گرامی, یہ 3 دن روکنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ 3 دن روکنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آئے ہیں شوکت
हैं ना, ये जो आप मुझे से अदा कर रहे हैं, कुरान में दिखाओ, तो जनाब कुरान में दिखाओ, ऐसे कुरान में दिखाओ, ये जुलूसों के लोग कुरान में दिखाओ, ये मातमदारी कुरान में दिखाओ, ये ताबूत कुरान में दिखाओ। कहते हैं ना, उनसे एक दिन सवाल कर लेना कि कुरान हटाकर, आले मोहम्मद को हटाकर अब कुरान दिखाओ। सुभान अल्लाह, क्या कहना। खुदा की सेहत और सलामती के लिए बुलंद दुआ कीजिए। हम आपके हाथ पे बैठ करना चाहते हैं। अजीज साथी, अबू तालिब के प्यारे बेटे ने कहा था कि मैं तेरी बैत नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकते, कानून में नहीं ले सकता। उसने आखिरी 3 दफा कहा, फिर आखिरी मरतबा कहा, अबू तालिब के बेटे, अगर आपने मेरी बैत आपने हाथ पर नहीं ली तो मैं भरोसे अशद के मैदान में आपके भाई मोहम्मद से शिकायत करूंगा कि मैं अली के पास हिदायत के लिए गया था, अली ने मेरी हिदायत नहीं दी। जब उसने कहा कि हिदायत के लिए आया है, कहा हाँ हिदायत के लिए आया हूँ, अदा बैत कर, बैत कर। अली हिदायत के लिए, और फिर शायद का खूबसूरत खुदा कहा कि खुदा खुद अहमद मुख्तार कर दे, किबला तेरी खामोशी नहीं है और अली वालों पर खामोशी जचती नहीं, इसलिए कि आप उसके मानने वाले हैं कि जिसने आपको कहीं शर्मिंदा नहीं किया। और खुदा की कसम अब बहुत तब्दील हो गया, आप खामोश बैठे हैं, वो जिनके भगोड़े भाग गए वो रोडों पे गाने लगाते फिर रहे, और आपके मौला ने कभी शर्मिंदा नहीं किया। आप खामोश बैठे, किसी मैदान में शर्मिंदा किया, किसी जंग में शर्मिंदा किया, किसी मौके पर शर्मिंदा किया नहीं किया ना। जब भी तो शायर ने कहा कि ये अली तख्ते हुकूमत के लिए नहीं आया था, ये ताज के लिए नहीं आया था, ये हुकूमत के लिए नहीं आया था। खुदा खुद अहमद मुख्तार कर दे, खुदा खुद अहमद मुख्तार कर दे, खुदा खुद अहमद मुख्तार कर दे, शमशद का तो मेरा पार कर दे। अरे खिलाफत के लिए वो क्या लड़ेगा तो खुदा बनने से इनकार कर दे। सुभान अल्लाह। मुख्तार कर दे, शरीयत का जो मेरा बाप दे, वो खिलाफत के लिए क्या लड़ेगा जो खुदा बनने से इनकार कर दे।
یہ نبی آیا ہے ہدایت کے لیے اور اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہدایت ہے، اس لیے کہ یہ وحی الہی کے بغیر بولتا تک نہیں، یہ وہی بولتا ہے جو وحی الہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا پروردگار اس کی زندگی صرف تیرے لیے ہے، اور کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے حبیب کہہ دے کہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، آخری میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ نبی اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے، بیٹھتا ہے تو اللہ کے لیے، دیکھتا ہے تو اللہ کے لیے، چلتا ہے تو اللہ کے لیے، سوچتا ہے تو اللہ کے لیے، سنتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو محفل میں بلاتا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو محفل سے بھگاتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو کاندھے پہ بٹھا لے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو بستر میں سلا دے تو اللہ کے لیے۔ یہ پوری زندگی پوری زندگی اللہ کے لیے، اور یہ مطلب ہادی بن کے لیے، یہ مجسمہ ہدایت بن کے ہے، اس لیے کہ ہادی لفظ ہے، اس میں ہادی لفظ میں یعنی ہدایت کرنے والا۔ کبھی دل کر رہا ہے تو ہدایت ملے گا، کبھی دل نہیں کر رہا ہے، کبھی حلوہ خطیب نہیں، جب خطاب کر رہا ہے خطیب، جب آپ پتہ لگا ہوا ہے تو انسان، کبھی حلوہ خطیب نہیں، جب علاج کر رہا ہے تو طبیب ہے، لیکن جب سو رہا ہے تو طبیب نہیں ہے۔ حکیم جب تک حکمت کر رہا ہے تو حکیم ہے، لیکن جب سو رہا ہے تو حکیم نہیں ہے۔ لیکن عزیز جان گرامی، یہ ہادی نہیں، مجسمہ ہدایت ہے۔ سو رہے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں، جان رہے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو ہدایت کر رہے ہیں۔ حسین کربلا کے میدان میں دکھ اس بات کا ہے کہ اکیلے نہیں آئے، زہرا کی بیٹیاں حسین کے ساتھ 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، نانا کے روزے پر آئے، کہا نانا دین بچ جائے گا لیکن میرا اکبر نہیں بچے گا۔ جزاک اللہ، آپ کو سلامت رکھے۔ کل سے انشاءاللہ یہ مائک آنے سے پہلے میں کو چیک کروں گا، صحیح کروں گا، اس کو بالکل اپنے مطابق۔ نانا دین بچ جائے گا لیکن اکبر نہیں بچے گا، نانا دین تو بچ جائے گا لیکن اصغر نہیں بچے گا، نانا دین بچ جائے گا لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ میری بہن زینب کی چادر نہیں بچے گی۔ جناب مولا آپ کو بڑا کسی غم میں نہ ڈالے، آپ نے ہائے کہی، مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی نے کربلا آخری جملہ ایک عجیب کہا، نانا جا تو رہا ہوں، ایک بیٹی کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مدینے میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا نام جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ایک بیوی سے فاطمہ زہرا کہہ رہی تھی، پھوپھی اماں مجھے لے چلو، مجھے لے چلو پھوپھی اماں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو جوڑ کے آ کر کہتی ہے، پھوپھی زینب بابا نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی، پھوپھی زینب آپ کہیں گی کہ بابا مجھے لے جائے گے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے، زہرا تم بیمار ہو، تم سفر نہیں کر پاؤ گی۔ حسین نانا کی قبر سے بچت ہوئے، ماں کی قبر سے بچت ہوئے، گھر میں آئے، اللہ تعالیٰ فہرست تیار ہوئی کہ کون کربلا جائے گا، کون مدینے میں رک جائے گا۔
مردوں کی فہرست عباس کے ہاتھ میں تھی، عورتوں کی فہرست زینب کے ہاتھ میں۔ جدا کر مولا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندو میں نے بولا عورتوں کی فہرست زینب کے ہاتھ میں تھی، مردوں کی فہرست اللہ تعالیٰ عباس کے ہاتھ میں تھی۔ عباس نے نام پڑھنا شروع کیے، علی اکبر تمہارا نام موجود ہے، قاسم تمہارا نام موجود ہے، عبداللہ تمہارا نام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عباس نام پڑھتے جا رہے ہیں، شہرت دل میں بیٹھی جا رہی ہے، اور محمد تمہارا نام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمت صغرا کی آغوش میں ہے۔ اب عظمت سے تو مخاطب ہو کر نہیں کہا، صغرا سے مخاطب ہو کر کہا صغرا کربلا کے میدان میں تیرے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جدا کرنا مولا آپ کو کسی غم میں نہ لائے، تیرے بھائی اصغر کا بھی نام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم میں کربلا، اللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ قافلہ چلنے لگا نا، اللہ تعالیٰ تمام بیویوں نے اپنے گھر کی امانتیں صغرا کی جھولی میں ڈالنا شروع کی۔ صغرا روتی ہوئی کہنے لگی پھوپھی اماں مجھے بھی لے چلو، پھوپھی اماں مجھے بھی لے چلو۔ کہا بیٹا تیرے بابا کہتے ہیں کہ صغرا کی شکل میری ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہے۔ صغرا رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ بات ہے کہ میری شکل ماں زہرا سے ملتی ہے تو بھیا عمر بھی دو نعرہ رسول اللہ سے۔ جدا کرنا مولا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ اور پھوپھی اماں اگر یہ بات ہے تو علی اکبر کی شکل بھی تو نعرہ رسول اللہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قافلہ چلنے لگا، اب بیویوں کو محل میں محل میں سوار کروایا۔ اللہ تعالیٰ ام کلثوم کو عباس پہ سوار کرایا، لیلا کو علی اکبر پہ سوار کروایا، ام سلمہ کو اللہ تعالیٰ قاسم پہ سوار کروایا، تمام بیویوں پہ سوار کروا دیا نا۔ اللہ
अहलिहा व वालिहा व बनीहा व सिर्फ मुस्ताफिहा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस की दिली तमन्ना को पूरा फरमा। परवरदिगार बानी मजलिस मेजर हसनैन साहब और उनके तमाम खानवाले को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मोमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन अपने घरों से दूर हैं उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन कैद में हैं उनको कैद से रिहा अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन बेऔलाद हैं मुसलिम तुझे वास्ता अली असगर का तुझे वास्ता जनाब सकीना का उन्हें औलाद अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन अपने घरों से दूर हैं अज़ादारी के सिलसिले में दूर हैं अज़ादारी करने के लिए गए हैं वैसे गए हुए हैं परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार हमारी लाख दुआओं की एक दुआ और आखिरी दुआ हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। हम सबको उनके लश्कर में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ मातम हुसैन।